على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 26 فروری بروز ہفتہ 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ بولیے، باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ادب المفرد کی شرح کا یہ دوسرا درس ہے اور دوسرا ہی باب ہے، باب بر الابی، کہ باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلی حدیث لا رہے ہیں جس میں ماں باپ دونوں کا ذکر ہے۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا وہیب بن خالد عن ابن شبرمتی قال سمعت ابا زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے پوری سند برکت کے لیے پڑھ دی کہ سیدنا ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال قیل یا رسول اللہ من ابر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک زیادہ کروں؟ تو قال امک، آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ یہ پیچھے بھی حدیث سنا چکا ہوں، پھر آ رہی ہے۔ قال ثم من، اس نے پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ قال امک، اپنی ماں کے ساتھ۔ قال ثم من، اس نے پوچھا پھر اس کے بعد؟ قال امک، آپ نے فرمایا اپنی ماں۔ قال ثم من، اس نے پوچھا پھر اس کے بعد؟ قال اباک، آپ نے فرمایا پھر اپنے ابا کے ساتھ اس نے سلوک کر۔ اس کی ساری وجوہات میں نے پچھلے درس میں بیان کر دی تھی۔ اسی باب میں دوسری حدیث لا رہے ہیں۔ حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا یحیی بن ایوب قال حدثنا ابو زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انی رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما تأمرنی فقال بر امک۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر پوچھتا ہے کہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں، کہ آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں کوئی دین کے بارے میں؟ تو قال بر امک، آپ نے فرمایا میں تجھے حکم دیتا ہوں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ ثم من عاد، اس نے پھر یہی کہا کہ آپ مجھے دین کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو فقال بر امک، پھر آپ نے ماں کا ذکر فرمایا۔ ثم عاد، اس نے پھر وہی بات کی۔ فقال بر امک، آپ نے پھر تیسری بار بھی ماں کا حکم دیا۔ ثم عاد الرابعۃ، اس نے چوتھی بار پھر یہی کہا۔ فقال بر اباک، تو پھر آپ نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ تو اس میں بھی باپ کا ذکر آ گیا۔ اگلا باب ہے باب بر والدیہ و ان ظلما، کہ باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو اگرچہ وہ ظلم کرنے والے بھی ہوں۔ بھائی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگرچہ وہ بولے نا حدیث ہے و ان ظلما، اگرچہ وہ ظلم بھی کر دیں۔ اس پر حدیث سنیے، کمال کی ہے۔ حدثنا حجاج قال حدثنا حماد وابن سلمۃ عن سلیمان التمیمی عن سعید القیسی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی قال ما من مسلم له والدان مسلمان یصبح الیہما محتسب، کہو سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما من مسلم لہ والدانی مسلمانی، جس کے مسلمان کے والدین مسلمان ہوں۔ بولیے والدین یہ بھی مسلمان اور والدین بھی، یہ تو سب دے ہے نا۔ اگون سنو، یصبح الیہما محتسب، یہ صبح ان کی زیارت کرے ثواب کی نیت سے، الا فتح لہ اللہ بابین
یعنی من الجنتی، تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی جنت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی من الجنتی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اگر دو ہوں دونوں تو دونوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اگر ایک ہو تو ایک کے ساتھ ہے، وَإِنْ كَانَ وَاحِدٌ فَوَاحِدٌ، اگر دونوں زندہ ہیں تو دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اگر ایک زندہ ہے تو بولو ایک کے ساتھ کرے، سارے ساتھی بولا کرے۔ وَإِنْ أَغْضَبَ أَحَدُهُمَا، اگر ان دونوں میں سے ایک بھی ناراض ہو گیا، بھائی سن رہے ہو، اور جن کو سننا چاہیے تھا وہ تو نہیں سن رہے، وہ تو دوڑا لا گئے، کیونکہ وہ سمجھتے نہیں، اور سانو ابا تے اما دی لوڑ ہے، کم پورا ہو گیا، اور سانو کی لوڑ ہے سنن دی۔ چلو خیر بھائی، فرمایا وَإِنْ أَغْضَبَ أَحَدُهُمَا، اگر دونوں میں سے ایک بھی ناراض ہو گیا، لَمْ يَرْضَ اللَّهُ عَنْهُ، اللہ بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوگا، حَتَّى يَرْضَ عَنْهُ، حتیٰ کہ وہ دونوں راضی نہ ہو جائے۔ جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے، بولو بھائی اللہ بھی راضی۔ تو قیلا وَإِنْ ظَلَمَاهُ، تو کسی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا، یہ مرفوع حدیث ہے نا، عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ اگر وہ ظلم کرنے والے ہوں تو پھر، تو قال وَإِنْ ظَلَمَاهُ، فرمایا اگرچہ وہ ظلم بھی کرے، اولاد کا پھر بھی حق نہیں ہے کہ ان کی نافرمانی کرے۔ اب یہ صحابہ کا فتویٰ، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ہاں جی، یہ موقوف حدیث ہے، میں نے مرفوع غلطی سے کہہ دیا، موقوف ہے، لیکن بھائی حکیم مرفوع بھی ہے، یعنی موقوف کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کا فرمان ہے تو موقوف حدیث ہو گئی، اور مرفوع کیا ہے کہ حضور کا فرمان ہے، تو حضور کا بھی ہے، اور بولی عبداللہ بن مسعود کا بھی۔ آخر میں ایک حدیث سن لیجئے، اور یہ باب آ رہا ہے، باب لین الکلام لوالدیہ، باب کیا ہے کہ اپنے والدین سے نرمی سے کلام کرو۔ بولو کس سے کلام کرو جی؟ اچھا، حدیث میں کمال کی ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنا زیاد بن مخراق قال حدثنی تیسلۃ بن میاس، یہ اس حدیث کے راوی ہیں تیسلہ ابن میاس، تیسلہ ابن میاس۔ قال کنت مع النجدات، یہ کہتے ہیں کہ میں نجدات کے ساتھ رہا۔ یہ نجدات ایک فرقہ تھا جس کا بانی تھا نجدہ بن عامر، اس شخص کا نام تھا، یہ گمراہ فرقہ تھا، اور یہ تیسلہ بن میاس ان کے ساتھ تھے، اور پھر اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی، ہدایت عطا فرما دی، یہ ان سے نکل کر صحابہ میں آ گئے۔ بولیے ان سے نکل کر اب جب یہ صحابہ کے میں ملے، صحابہ کے ساتھ، فَأَصَبْتُ ذُنُوبًا لَأَرَاهَا إِلَّا مِنَ الْكَبَائِرِ، تو بیٹھے تھے سیدنا عبداللہ ابن عمر کے پاس، حضرت عمر کے بیٹے کے پاس، تو کیا کہنے لگے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑے بڑے کبیرہ گناہ کیے ہیں، میں نے بڑے بڑے کبیرہ، وہ گمراہ فرقوں کے ساتھ جو تھے، تو کہنے لگے میں نے بڑے کبیرہ۔ فذکرت ذلک لابن عمر، حضرت عمر سے کہنے لگے، تو قال ما ہی، حضرت عمر نے، عبداللہ بن عمر نے فرمایا تو نے کون سے گناہ کیے ہیں؟ تو قلت کذا و کذا، انہوں نے کہا یہ راوی نے وہ گناہ ذکر ہے کیونکہ کسی کی پردہ دری جائز ہے، بولو نا بھائی، وہ گناہ ذکر نہیں کیے۔ عبداللہ ابن عمر نے کیوں پوچھا؟ انہوں نے حل بتانا تھا، انہوں نے تو پوچھ لیا، پر راوی نے ان کے گناہوں کا ذکر ہے، تو جب اس نے کہا نا میں نے یہ کیے، تو حضرت عمر نے فرمایا قال، حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا قال ما ہی، یہ کیا ہے؟ قلت، تو نے کیا کیا ہے؟ تو کہنے لگا قضا و قضا، یہ تو قال لیست ہذہ من الکبائر، فرمایا یہ کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے جو تو بتا رہا ہے، یہ کوئی کبیرہ گناہ، تو تھا جو ان کے ساتھ ہے تو تو ان کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ میں تجھے بتاؤں، ہن 9 کبیرہ گناہ 9 ہیں، بولو کبیرہ گناہ کتنے ہیں؟ 9 ساتھی تھے، بول لو کتنے ہیں جی؟ 9۔ نمبر 1 الاشراک باللہ،
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2 وقتل نسمۃ، بے گناہ کو، بھائی بولو ساتھی صاحب، بے گناہ کو قتل کرنا، 2 ہو گیا جی۔ نمبر 3 والفرار من الزحف، جنگ سے بھاگ جانا، 3 ہو گیا جی۔ وقذف المحصنۃ، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا کسی بے قصور پر، اور 5 وأکل الربا، سود کھانا۔ نمبر 6 وأکل مال الیتیم، یتیم کا، اور نمبر 7 وإلحاد فی المسجد، مسجد میں بے دینی کی باتیں کرنا۔ کتنی 7 ہوگی جی؟ اور 8ویں سن لیں، والذی یستسخر، کسی کا مذاق اڑانا، بول میرے بھائی، کسی کا ہائے مذاق نہ اڑاؤ بھائی، جس کو جو بنایا میرے اللہ نے بنایا ہے۔ اور نمبر 9 جی وبکاء الوالدین من العقوق، ماں باپ کی نافرمانی کر کے ان کو رلا دینا۔ یہ جو ابے کی آنکھ میں آنسو آیا نا، جو اماں کی آنکھ میں آنسو آ گیا، دونوں جہان برباد ہو گئے۔ فرمایا یہ 9 کبیرہ گناہ ہے۔ قال علی بن عمر، پھر حضرت عمر نے مجھ سے کہا، ہائے 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 قربان جاؤں، یقین کریں میں نے پڑھا، میرے آنسو نہیں رکے اوپر بیٹھ کے۔ ہاں کہتے ہیں یہ سارے 9 گناہ بتا کے نا، قال علی ابن عمر، پھر مجھ سے ابن عمر نے کہا، اتفرق النار، کیا تو دوزخ سے بچنا چاہتا ہے؟ وتحب ان تدخل الجنت، کیا تو جنت میں داخل ہونا پسند کرتا ہے؟ کون ہے یار سبحان اللہ؟ تو قلت ای واللہ، میں نے کہا اللہ کی قسم میں دوزخ سے بچنا چاہتا ہوں، جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو قال احی والدک، کیا تیرا ابا زندہ ہے؟ کیا پوچھا؟ تیرا ابا زندہ ہے؟ قلت عندی امی، تو میں نے کہا میرے پاس میری صرف ماں ہے۔ تو قال، پھر مجھے حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، فواللہ، اللہ کی قسم، لو علنت لها الکلام، ان کے ساتھ میٹھے بول بولا کر۔ اگر تیری ماں زندہ ہے تو میٹھے کیوں، ایسے بدتمیزوں کی طرح بولنا۔ وَأَطْعَمْتَهَا الطَّعَامَ، اور ان کو کھانا کھلایا کر، اس کو کھانا کھلایا کر۔ لَتَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ، لا یہ لام تاکید والی ہے، تو ضرور جنت میں جائے گا۔ مَجْتَنَبْتُ الْكَبَائِرَ، مَجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرَ، بس کبیرہ گناہوں سے بچتے رہنا۔ بولو بھئی ساتھ ساتھ بڑے گناہوں سے بچتے رہنا۔ تو اللہ بھئی ہمیں بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن میں کیا آ رہا ہے جی؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اپنی ماں باپ کو اف بھی، یہ سب سے کم درجہ ہے جی۔ اور اس میں علماء کہتے ہیں کہ ایسا کلمہ بولنا جس سے تیری ناگواری کا اظہار ہو ماں باپ کے سامنے، یہ بھی جائز ہے۔ یہاں تک کہ بات سن کر اس طرح لمبا سانس لینا جس سے ناگواری کا اظہار ہو، یہ سانس بھی ماں باپ کی خدمت میں جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء تو کہتے ہیں جس طرح کسی کو بیڑیاں لگی ہوتی ہیں اور وہ 302 کا قیدی ہوتا ہے اور وہ جج کی عدالت میں پیش ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میری رہائی ہوگی کہ ٹھکائی ہوگی، اس طرح ایک بیٹے کو بیٹی کو ماں باپ کے سامنے رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ہشام اپنے والد عروہ سے بیان کرتے ہیں کہ وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ میں نے اپنے ابے سے پوچھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے سامنے شفقت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ پر جھکا کے رہنا، کیونکہ جانور جب اڑتا ہے تو پر یوں مارتا ہے اور جب اوپر سے نیچے آتا ہے تو پر بولو بھائی سمیٹ لیتا ہے۔ تو ماں باپ کے سامنے کو پر شر نہ مارنا، اپنے پر شر تھلے رکھی۔ میں نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کہا کہ لا تمتنع من شیء احباہ، اس کا مطلب ہے کہ تیرے والدین کو جو پسند آ جائے ان کو دے دو۔
بولو بھائی جو پسند آ جائے ان کو دے دو۔ تو یہ 9 حدیثیں میں آپ تک کل سے لے کر آج تک بیان کر چکا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ تلک عشرۃ کاملہ، 10 کامل ہوتی ہیں، تو چھوٹی سی اگلی حدیث ہے 10ویں بھی پوری کر دوں۔ حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان عن سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یجزی ولد والدہ الا ان یجد مملوکا فیشتری فیعتقہ ہوئے ہوئے ہوئے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کے احسان کا بدلہ نہیں ادا کر سکتا سوائے اس صورت کے کہ وہ ان کو کسی کا غلام پاوے اور خرید کر آزاد کرا دے۔ سبحان اللہ۔ اس صورت کے سوا بولو کوئی بھی اپنے والدین کا حق ادا کر سکتا نہیں۔ اس میں محدثین لکھتے ہیں کہ اصل مسئلہ میں یہ ہے، اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے والدین میں سے کسی کو خریدے تو وہ خریدتے ہی آزاد ہو جاتے ہیں، اس کے غلام۔ تو اس حدیث میں یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو آزاد کرنا ناممکن نہیں، کیونکہ ان کو خریدتے ہی وہ خود آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو ماں باپ کا احسان جتانے کی یہ صرف ایک ہی شکل ہے کہ ان کو خرید کر آزاد کر دے، لیکن جب یہ بھی ممکن نہیں تو ماں باپ کے احسان چکانے کی، بدلہ دینے کی کوئی صورت اب باقی نہیں ہے۔ اب تو کوئی غلام نہیں ہے نا کہ ہم ان کو آزاد کرائیں، تو لہٰذا اب ہم اپنے والدین کا کسی احسان کا بدلہ چکا سکتے، بس ایک ہی کام ہے کہ ان کی خدمت کرتے رہیں۔ بولو ایک ہی کام ہے کہ ان کی خدمت کرتے رہیں۔ باقی انشاءاللہ کل سے یہاں شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔